کیا سابق صدر آصف زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ضروری ہے؟ صحافی احمد اعجاز کے مطابق 10 اپریل کو رات کی تاریکی میں پاکستانی سیاست میں حالیہ عرصے کی سب سے بڑی معجزاتی تبدیلی آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کا سورج غروب ہوا، پاناما سکینڈل کا شکار اور مقدمات کے نتیجے میں جیل اور جیل سے گھر کے راستوں میں پاؤں زخمی کر بیٹھا شریف خاندان اقتدار کی راہداری میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان احتجاجی سیاست کا آغاز کر چکے ہیں اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن کر مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میدان سیاست میں معجزاتی تبدیلی کیسے آئی؟ کن شخصیات نے سیاسی کردار نبھایا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے اہم کردار آصف علی زرداری کا رہا تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ آصف علی زرداری کی طرز سیاست نے سن 2008 کے انتخابات سے مذکورہ تبدیلی تک ملک کی سیاست کی نظام پر اپنے گہرے اثرات مرتب کر رکھے ہیں اور حالیہ تبدیلی میں ان کا کردار سب پر بھاری ہے۔ آصف علی زرداری کے طرز سیاست اور موجودہ سیاسی منظرنامے میں ان کے اثرات کے بیان کے لیے ہمیں تھوڑا گزشتہ ادوار میں جانا ہوگا۔ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی سن 1987 میں ہوئی۔ بے نظیر 2 بار ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئی، پہلی مرتبہ سن 1988 کے عام انتخابات میں اور پھر ان کی حکومت سن 1990 میں ختم ہوئی۔ دوسری مرتبہ 1993 کے انتخابات میں یہ مسند اقتدار پر فائز ہوئی، مگر حکومت ایک بار پھر اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور نومبر 1996 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنی دوسری حکومت کی مدت پوری نہ ہونے کے بعد ان کا زیادہ وقت جلا وطنی کی نظر ہوا۔ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی ہوئی۔ یہ وہ عرصہ تھا جب ملک میں نئے انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، لیکن 2 ہی ماہ بعد وہ 27 دسمبر کو قاتلانہ حملے میں جہان فانی سے رحلت کر گئی۔ آصف علی زرداری پر الزامات و مقدمات کا آغاز اور قید و بند۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی اور دوسری حکومت ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تاثر یہ بھی رہا کہ آصف علی زرداری کی معاملات حکومت میں غیر ضروری موجودگی اور مداخلت رہتی تھی، جیسا کہ سرکاری میٹنگز میں آصف علی زرداری کا موجود ہونا۔ یہ موجودگی ملٹری و سول بیوروکریسی کو کھٹکتی تھی۔ اس عرصے میں ان کے خلاف مسٹر 10% کا تاثر بھی ابھرا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے شادی سے قبل آصف علی زرداری پر شاید کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ ان کی ذات پر الزامات اور مقدمات کا آغاز شادی کے بعد ہوا۔ 10 اکتوبر 1990 میں آصف زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے اور فروری 1993 میں رہا ہوئے۔ ان پر مالی بدعنوانی، اغوا، اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات تھے۔ زرداری نومبر 1996 میں دوسری بار گرفتار ہوئے اور لگ بھگ 8 سال قید گزارنے کے بعد نومبر 2004 میں رہا ہوئے۔ اس دوران ان پر قتل، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے۔ 15 برس کی آزادی کے بعد پھر جیل۔ 10 جون سن 2019 میں زرداری نیب کی حراست میں چلے گئے، لیکن 90 کی دہائی سے لمحہ موجود تک کرپشن کے الزامات کی زد میں رہنے والے آصف علی زرداری کا پاناما اور پینڈورا سکینڈل میں نام نہیں آیا تھا۔ جب سن 1996 میں آصف علی زرداری لگ بھگ 8 برس کے لیے جیل گئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 برس تھی، لیکن سن 2004 میں رہائی کے بعد جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت سن 2019 میں جیل گئے تو یہ 66 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 10 جون سن 2019 میں جب مبینہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہوئی تو نیب ٹیم نے انہیں ان کی رہائش گاہ سے تحویل میں لے لیا۔ ان کی چھوٹی بیٹی آصفہ نے انہیں گلے لگا لیا اور آصف علی زرداری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایک نئے زرداری کا ظہور اور سن 2008 کے انتخابات۔ سن 2004 میں رہائی کے بعد آصف زرداری ملک سے باہر چلے گئے اور بے نظیر کے قتل کے بعد واپس آئے اور سیاسی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہاں سے ایک نئے آصف علی زرداری کا ظہور ہوا۔ بے نظیر کے قتل کی وجہ سے ملک بھر میں بھونچال تھا۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کیا تو کئی بحران دم توڑنا شروع ہو گئے اور ملک کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ سن 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے۔ اس عرصے میں زرداری نے پارلیمان کو مضبوط کیا اور ہر طرح کے اسکینڈل سے عہدہ برا ہو کر سیاسی نظام کو معطل ہونے سے بچایا۔ آخرکار مئی سن 2013 میں زرداری انتخابات کی صورت میں اقتدار ایک سیاسی جماعت سے دوسری جماعت کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
آصف علی زرداری کے دور حکومت کا اہم ترین کارنامہ 15 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم کا پارلیمان سے متفقہ طور پر منظور ہونا تھا، مگر ان کے دور حکومت کا اصل کارنامہ جمہوری عمل کا 5 سال پورے کرنا تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے تھے، مگر حکومت نے کئی دیدہ و نادیدہ چیلنجز کے باوجود 5 سال پورے کیے۔ مئی سن 2011 میں آصف علی زرداری کی حکومت میں میمو گیٹ کی صورت میں ایک بڑے بحران نے جنم لیا تھا۔ اس بحران میں شدت میاں نواز شریف کی جانب سے اس وقت پیدا کی گئی جب وہ سپریم کورٹ میں وکیلوں والا کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے۔ البتہ مارچ سن 2018 میں میاں نواز شریف نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا جب زرداری پر میمو گیٹ بنا تھا تو اس وقت مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میمو گیٹ مئی سن 2011 میں آیا، ٹھیک 2 سال بعد مئی 2013 میں انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹی۔ انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا اور 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا، مگر زرداری نے انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے آگے بڑھ گئے اور حکومت کے خلاف احتجاج کا اندیہ نہیں دیا، بلکہ مفاہمت پر مبنی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے۔ حالانکہ فرینڈلی اپوزیشن پالیسی اختیار کرنے پر ان کی شخصیت پر پارٹی کے اندر سے تنقید بھی کی گئی۔ سن 2013 کے انتخابات کے بعد آصف زرداری کا سیاسی کردار۔ یہ 23 اگست سن 2014 کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت اس بارے میں سخت پریشان تھی اور پی ٹی آئی سے دھرنے ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کسی طور کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے وزیر اعظم سے 1 ماہ میں استعفے کا مطالبہ کیا اور اپنی شادی کی اطلاع دی۔ اسی روز آصف علی زرداری جاتی عمرہ جا پہنچے، جہاں میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور گھبرائے ہوئے وزیر اعظم اور گھبرائی ہوئی حکومت کے چہروں پر آصف علی زرداری کی مسکراہٹ منتقل ہو گئی۔ میزبانوں کی جانب سے زرداری کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں اس امر پر کہ جمہوریت کسی طور پر ڈیریل نہیں ہونے دی جائے گی اتفاق ہوا۔ آصف زرداری نے میاں نواز شریف کو نرمی اور محبت سے حکومت چلانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سیاسی بحران میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے۔ اسی روز آصف زرداری جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ بھی پہنچے اور سراج الحق سے ملاقات کی۔ بعد ازاں یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے بھی گئے۔ آصف علی زرداری کی ان ملاقاتوں نے حکومت کے لیے آکسیجن کا کام کیا۔ آپ نے 3 سال، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ یہ 16 جون سن 2015 کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کو عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب میں زرداری نے فوج کے خلاف بعض ایسی باتیں کی جنہوں نے تہلکہ مچا دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہماری کردار کشی شروع کی تو نہ جانے کتنے جرنیلوں کا نام آئے گا۔ آصف علی زرداری نے پرویز مشرف پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ہمیں تنگ مت کرو ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ نے 3 سال، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ آصف زرداری کے اس سخت خطاب سے ملکی سیاست میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے روز وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب وزیر اعظم کی ملاقات زرداری کے ساتھ طے تھی۔ اس اجلاس میں ان کے فوج مخالف بیان کا جائزہ لیا گیا اور مشاورت کے بعد میاں نواز شریف نے آصف زرداری سے ملاقات منسوخ کر دی۔ میں لوٹ آیا ہوں، ہمارا جینا مرنا یہی ہے۔ یہ 23 دسمبر سن 2016 کی بات ہے جب آپ نے 3 سال، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے کے بیان کے بعد آصف زرداری 18 ماہ کی جلا وطنی کے بعد وطن لوٹے۔ دبئی سے کراچی پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میں لوٹ آیا ہوں، ہمارا جینا مرنا یہی ہے، میں مایوس نہیں، امید کا پیغام لایا ہوں۔ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ خدا کے فضل، مسلح افواج کی طاقت اور عوام کے اتحاد سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ پارلیمانی سیاست کا حصہ بننے کا اعلان۔ پارلیمانی سیاست کا اعلان آصف علی زرداری کا وہ فیصلہ تھا جس کے اثرات سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کامیاب ہونے والی تحریک عدم اعتماد پر بہت واضح۔ اس کے لیے ہمیں 27 دسمبر 2016 میں جانا ہوگا۔ بے نظیر کی برسی پر گڑی خدا بخش میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی اور یہاں آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سرپرائز دیا۔ انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میاں صاحب، میں اور بلاول آپ کو سبق سکھانے اسمبلی آ رہے ہیں۔ اس اعلان کا مختلف حلقوں میں مختلف انداز سے رد عمل آیا اور پیپلز پارٹی کے اندر بعض رہنماؤں نے بھی زرداری کی پارلیمانی سیاست شروع کرنے کو ناپسند کیا۔ اس پہلو کی بنیادی وجہ شاید یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خصوصاً پنجاب کے اندر آصف زرداری سے زیادہ بلاول بھٹو کو متحرک اور سرگرم دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن آصف علی زرداری کا پارلیمانی سیاست کا حصہ بننے کا اعلان اپنے دیر پاس رات چھوڑے گا اس وقت کے پارٹی رہنماؤں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 20 ستمبر 2020 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد تشکیل پایا۔ یہ اتحاد اپنے اندر کئی طرح کے مسائل جنم لینے کے باوجود حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنا، مگر اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کا بیانیہ زیادہ قبولیت اختیار کرنے سے معذور رہا، لیکن پی ڈی ایم میں زرداری کی سیاسی حکمت عملی پی ٹی آئی حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پی ڈی ایم کی پہلی اینٹ۔
یہ 3 مارچ سن 2021 کی بات ہے جب سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے امیدوار حفیظ شیخ کو شکست سے دوچار کر دیا اور حکومت کے 10 ووٹ یوسف رضا گیلانی کی جھولی میں آ گرے۔ آصف علی زرداری کا سیاسی داؤ کام کر گیا اور سن 2018 میں قائم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پہلا سیاسی دھچکا لگا۔ آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمزوری کو بھانپ لیا، مگر عمران خان نے اس سیاسی دھچکے سے کچھ نہیں سیکھا اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت پی ڈی ایم کی پارلیمانی سطح پر بڑی جیت تصور کی جاتی ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کی تجویز پیپلز پارٹی مان لیتی تو اپریل سن 2021 میں پی ڈی ایم میں ہی پھوٹ پڑ گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی قیادت کا اصرار تھا کہ اپوزیشن کی استطاعت کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی استعفوں کے خلاف تھی۔ اگر اس وقت پیپلز پارٹی استعفیٰ دینے پر رضامند ہو جاتی تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہی ہوتی؟ یقینی طور پر منظرنامہ آج سے اکثر مختلف ہوتا۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی رہنماؤں کی آراء یہی تھی کہ ان کی پارٹی کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت دباؤ میں آئی، لہٰذا استعفیٰ نہیں دینے چاہیے۔ قبل ازیں 16 مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جو 6 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن جب پریس کانفرنس کے لیے مولانا فضل الرحمان آئے تو محض یہ کہہ کر کہ لانگ مارچ ملتوی چلتے بنے۔ معاملہ استعفوں کا تھا۔ در حقیقت زرداری نے لانگ مارچ اور اسمبلی سے استعفوں کی مخالفت کی تھی۔ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں اور پیپلز پارٹی میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دیگر جماعتیں لانگ مارچ اور دھرنوں پر زور، جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر سیاست کے ذریعے تبدیلی پر زور دیتی تھیں۔ یہ پارلیمان کے اندر رہ کر جدوجہد پیپلز پارٹی کی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ کر سڑکوں کی سیاست کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ایسی سیاست سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو روکا تھا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور زرداری 8 مارچ سن 2022 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی۔ اس روز آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ 172 سے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ اس دن پریس کانفرنس میں شہباز شریف کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں کی چمک نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر مہر لگا دی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی زرداری کے طرز سیاست کی مرہون منت قرار دی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا، ایم کیو ایم اور بلوچستان کی باب پارٹی کو ہم نوا بنانا، یہ سب آصف زرداری کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ پنجاب میں کاف لیگ سے زرداری کو بڑی امیدیں تھیں، اور کاف لیگ بھی نون لیگ پر نہیں بلکہ پیپلز پارٹی پر اعتماد کر رہی تھی۔ میاں شہباز شریف نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے ملاقات کی اور جاتی عمرہ کی دعوت دی، مگر کاف لیگ کے ووٹ ان کے پڑھنے میں نہ گر سکا۔ اگر سندھ اور بلوچستان کی پارٹیاں اور آزاد امیدوار زرداری کی کوششوں سے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو یقینی طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے باہر ہی بیٹھے ہوتے۔ زرداری نے کب نون لیگ کو معاونت بہم پہنچائی؟ ہمیں سن 2008 کے عام انتخابات سے ذرا پہلے کے دور میں جانا ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت بالخصوص آصف زرداری اور ان کی فیملی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ اسی دوران انتخابات آ گئے۔ مسلم لیگ نون نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ عام انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کا اتحاد آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی اے پی ڈی ایم، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، نے یہ کہہ کر انتخابات کا بائیکاٹ کیا کہ ایسے انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں جس میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوں۔ ایسے عالم میں انتخابات ملتوی ہونے کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا اور صدمے کی کیفیت میں گھری پیپلز پارٹی اور آصف زرداری نے میاں نواز شریف کو انتخابات کے لیے قائل کیا۔ اس الیکشن سے نون لیگ کے لیے پنجاب میں اقتدار کا دروازہ کھلا اور یہ تسلسل سن 2013 میں بھی جاری رہا اور نون لیگ پنجاب کے ساتھ مرکز میں بھی حکومت سازی میں کامیاب ہو گئی۔ اے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر زرداری صدر بن کر صدر کے تمام اختیارات پارلیمان کو سونپ دیں گے۔ علاوہ عزیز زرداری سن 2014 میں اس وقت میاں نواز شریف کی مدد کو پہنچی جب اسلام آباد میں پی ٹی آئی دھرنا دے کر اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اسی طرح حالیہ عرصے میں پی ڈی ایم کی تشکیل کے بعد جب دیگر جماعتوں سمیت نون لیگ نے بھی استعفوں کی سیاست پر زور دیا تو آصف زرداری نے انہیں پارلیمان کے اندر رہ کر جدوجہد پر راضی کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پارلیمانی جدوجہد کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی اور اس تحریک نے بالآخر کامیاب ہو کر میاں شہباز شریف کو اقتدار کی راہداریوں میں پہنچا دیا۔ زرداری کی آنے والے وقت میں حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ زرداری کی سب سے بڑی خواہش اور تیاری بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ یہ آصف علی زرداری کا آخری سیاسی داؤ ہوگا۔ جب بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں گے تو آصف علی زرداری کیا کریں گے؟ اس وقت زرداری اپنے بچوں کی صحن میں گونجتی کلکاری
کلکاریوں سے اپنی مخصوص مسکراہٹ میں اضافہ کریں گے۔ یہ کلکاریاں ان کو در حقیقت ننھے بلاول، ننھی آصفہ اور بختاور کی محسوس ہوں گی، کیونکہ زرداری جیل میں ہونے کے باعث اپنے بچوں کی ننھی شرارتوں اور قہقہوں سے محروم رہے۔ بزرگ سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک بار کہا تھا کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے، جبکہ آصف علی زرداری نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سیاسی معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ 9/11 کے بعد کی پاکستانی سیاست میں جس سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ آصف علی زرداری کی جانب سے دیکھنے میں آیا، کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاست کے ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں مات دینا آسان نہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔